اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں درود و سلام اس ذات والا تبار پر جس نے مقہور و بے نوا انسانیت کو مقام افتخار بخشا۔ ہمارے معاشرے کا بھی بڑا مسئلہ ہے اور مذہبی مسائل بھی ہیں۔ طلاق کیسے ہونی چاہیے؟ ویسے تو بہت ہی ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن پھر بھی طلاق ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے اوپر اختلاف پایا جاتا ہے، اور آج کوشش کریں گے کہ اس مسئلے پر سیر حاصل گفتگو ہو اور جن لوگوں کے ذہن میں بھی اس حوالے سے ابہام موجود ہیں وہ سمجھ سکیں، اور تمام ہی مکاتب فکر کے جو نظریہ ہے، جو عقیدہ ہے، جس طرح سے اس پر عمل کیا جاتا ہے اس کو آپ جان سکیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد حنیف قریشی صاحب، جناب علامہ محمد عباس وزیری صاحب، جناب مفتی ابو بکر محی الدین صاحب، اور جناب مفتی محمد رفیق سلفی صاحب۔ آپ چاروں کا بہت بہت شکریہ۔ یوں تو طلاق قبلہ بہت ہی ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے، لیکن یہ وہ عمل ہے جس کو قرآن پاک میں بہت صراحت کے ساتھ بیان بھی کیا گیا ہے۔ تو طلاق کیسی ہونی چاہیے؟ کہیں پر کہا جاتا ہے کہ ایک طلاق ایک ہی وقت میں 3 مرتبہ کہہ دیا جائے تو طلاق ہو جاتی ہے۔ شیعہ حضرات میں مانا جاتا ہے کہ ایک وقت میں 100 مرتبہ بھی کہہ دیا جائے تو ایک ہی طلاق کاؤنٹ ہوتی ہے۔ تو طلاق کے حوالے سے کیا احکامات ہیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ نکاح کے ذریعے جو میاں بیوی کا آپس میں رشتہ استوار ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کا نام طلاق ہے۔ طلاق کی کئی اقسام ہیں۔ بنیادی طور پر 3 قسمیں، ایک طلاق رجعی ہے، ایک طلاق بائن ہے، اور ایک طلاق مغلظہ ہے۔ طلاق رجعی وہ طلاق ہے کہ طلاق دینے کے بعد بھی شوہر کے پاس اختیار رہتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے۔ طلاق بائن وہ طلاق ہے کہ جس وقت اس کو طلاق دے دی تو اب نکاح کے بغیر اس کے ساتھ رجوع نہیں کیا جا سکتا۔ اور طلاق جو مغلظ یا مغلظہ، یہ وہ طلاق ہے کہ اس میں ایک ہی صورت ہے کہ فَإِن طَلَّقَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اس میں ایک ہی صورت ہے پہلے والا جو شوہر ہے اس کے ساتھ رجوع کی، کہ بیوی کو طلاق دینے کے بعد وہ جو عورت ہے وہ عدت گزارنے کے بعد کہیں اور شادی کرے، اور وہ اس کو اگر کہیں طلاق دے دے پھر اس کی عدت گزارے، تو پھر یہ چاہے تو پہلے کے ساتھ جناب وہ رجوع اس کے ساتھ یہ شادی کر سکتی ہے۔ لیکن اس میں بھی یہ شرط ہے کہ وہ جو دوسرے کے ساتھ اس نے جو شادی کی ہے تو وہ اس کے ساتھ حقوق زوجیت کو ادا کرے۔ اگر وہ نہیں کرتا تو پھر بھی یہ پہلے کے لیے حلال نہیں ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ تو آگے 3 قسمیں۔ اب طلاق دینے کے اعتبار سے طلاق کی وہ بھی 3 صورتیں ہیں۔ ایک طلاق حسن ہے، ایک طلاق احسن ہے، اور ایک طلاق بدعی ہے۔ ایک طلاق تو یہ کہ آپ ایک دفعہ طہر کے دنوں میں، یعنی جب بیوی پاکیزہ دنوں میں ہو تو ان دنوں میں شوہر اپنی بیوی کو ایک دفعہ طلاق کا لفظ بول دے اور پھر اس کو چھوڑ دے، اور جیسے ہی اس کی عدت پوری ہوگی تو وہ شوہر کے لیے حرام ہو جائے گی، وہ کسی اور جگہ شادی اب کر سکتی ہے ایک ہی مرتبہ کہنے پر۔ ہاں، ایک مرتبہ کہہ کے اس کو چھوڑ دے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک طور میں طلاق دے، پھر اگلے طور میں دوسری دے، اور اس سے اگلے طور میں تیسری طلاق وہ دے، تو یہ آ گیا طریقہ، یہ بھی قابل قبول طریقہ ہے۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ طلاق، جیسا کہ آپ نے انٹرو میں لفظ بولا کہ اللہ تعالیٰ کو حلال کاموں میں سے سب سے زیادہ جو مبغوض ترین عمل ہے، جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے، وہ طلاق ہے۔ لیکن اگر میاں بیوی کے درمیان کئی معاملات ہو سکتے ہیں، ان کی طبیعت آپس میں نہیں مل سکتی، تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے آپ کی جناب وہ پکی جناب وہ جکڑی گئی، آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں یا آپ علیحدگی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس کا قرآن مجید نے سورۃ النساء میں، سورۃ الطلاق میں بڑے واضح احکام ہیں کہ بھائی پہلے آپس میں کوشش کی جائے، خاندان والے کوشش کریں، پھر بھی نہ ہو تو پھر فرمایا فَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، پھر تم ان کو آسانی کے ساتھ جو ہے نا عزت کے ساتھ اس کو تم رخصت کر دو، اس کو تم چھوڑ دو۔ اور اس میں آگے بڑے واضح احکام بیان کیے کہ جناب اگر اولاد ہے تو اس کے بعد ایسا نہ ہو کہ بھئی بیوی طلاق لے کے جائے تو اولاد کی وجہ سے شوہر کو تنگ کرے یا شوہر بیوی کو تنگ کرے۔ اور کئی چیزیں کہیں کہ اگر تم نے ان کو کچھ پیسے وغیرہ دے رکھیں، اگر تم نے پہاڑوں جتنا مال بھی دے رکھا ہے وہ واپس نہ لو۔ مطلب یہ کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اگر آپس میں نہیں نبھ رہی ہے تو پھر یہ نہیں کہ اس کو آپ ساری زندگی کا بکھیڑا بنا کے بیٹھ جائیں، عدالتوں کے چکر لگا دیں اور
اپنی بھی زندگی تباہ کریں اور اس عورت کی زندگی بھی تباہ کریں. اب آ گیا کہ اگر آپ نے طلاق دینی ہی دینی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اب اس کی پھر مباح کی ہے کہ اگر چلو دینی ہے، ضرورت ہے، نئی معاملات ہو رہے تو چلو اب پھر اس کا یہ طریقہ ہے. یہ جو پہلے دو طریقے ہیں. اب تیسرا طریقہ ہے طلاق بدعی، یعنی ناپسندیدہ ترین طریقہ، گناہ کا کام ہے، ویسے کرنا نہیں ہے. اور وہ کیا ہے کہ آپ اکٹھی جو ہے نا وہ 3 طلاقیں نافذ کر دیتے ہیں، یا ایک طور کے اندر آپ 3 طلاقیں نافذ کر دیتے ہیں، یا 3 کے سے زیادہ تعداد کے ساتھ آپ طلاقیں جو ہے نا وہ نافذ کرتے ہیں. تو یہ طلاق بدعی ہے. اس سے بیوی بائن مغلظ تو ہو جائے گی، یعنی وہ ہمیشہ کے لیے حرام تو ہو جائے گی، لیکن یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو سخت ناپسند ہے. یہ طلاق بدعی ہے. اس حوالے سے یہ بات پوری ذہن میں رہنی چاہیے. میں تھوڑا سا سننے والوں کو یہ واضح کرتا چلوں کہ بہت ساری دفعہ جب کہا جاتا ہے جی کہ اللہ اور اس کے رسول کو یہ ناپسند ہے، وہ ایک الگ پوائنٹ ہے. جیسے بائیں ہاتھ سے اگر ہم کھائیں تو اللہ رسول کو ناپسند ہے، ہم نیچے کھانا پڑا ہے اس کو جانوروں کی طرح منہ ڈال کے کھائیں تو یہ اللہ اور رسول کو ناپسند ہے. طریقہ ٹھیک ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی آدمی بائیں ہاتھ سے کھائے یا منہ ڈال کے کھائے، روزہ تو ٹوٹ جائے گا. یا اس نے اگر قسم کھائی ہوئی ہے کہ بھئی میں کوئی چیز چکھوں گا نہیں، کھاؤں گا نہیں، اب وہ بائیں سے کھائے، وہ منہ لگا کے کھائے، یا جیسے کھائے، حکم اس کا آ جائے گا. اسی طرح 3 طلاقیں اکٹھی دینے سے طلاق تو نافذ ہو جاتی ہے، لیکن یہ طریقہ اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے. یعنی وہ کام جو مباح تھا آپ کے لیے، اس غلط طریقے سے دیا تو آپ گناہگار ہوں گے، اللہ اور اس کی رسول کی ناراضگی کا نشانہ آپ بنیں گے. اس لیے اس طریقے کو ناپسند کیا گیا. تاہم اس طرح سے 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں. ٹھیک. یہ 3 طلاقیں جب ایک ساتھ انسان دے دیتا ہے تو عموماً کہا جاتا ہے غصے میں دے دی. تو غصہ تو خود ایک حرام عمل ہے، تو اس حرام کیفیت میں ایک شرعی کام کیا جائے تب بھی طلاق ہو جائے گی؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. جیسا کہ آپ نے انٹرو میں کہا، طلاق مناسب عمل نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث ہے، اگرچہ کلام ہے اس میں، لیکن مشہور ہے ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، کہ حلال چیزوں میں سے سب سے مبغوض چیز طلاق ہے. ایک اور حدیث ہے کہ طلاق کی وجہ سے اہتز لہ عرش الرحمن، اللہ رب العزت کا عرش بھی ہل جاتا ہے. اتنی ناپسندیدہ عمل ہے. ایک اور حدیث ہے کہ طلاق کی وجہ سے، طلاق کروانے پہ یفرح الشیطان، شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے. اتنا شیطان شرک سے خوش نہیں ہوتا، سود سے خوش نہیں ہوتا، دیگر بڑے بڑے کبائر گناہ ہیں ان سے خوش نہیں ہوتا جتنا وہ طلاق پہ خوش ہوتا ہے. کہ 2 میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈلوا دی، اس پہ وہ خوش ہوتا ہے اور خوشی کے بنگڑے ڈالتا ہے. تو ناپسندیدہ عمل ہے. ہاں اگر محال ہے رہنا، مفتی صاحب نے وضاحت کی ہے، تو اللہ رب العزت نے راستہ بتایا ہے، اور اس کے مسائل بھی قرآن کریم میں اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیے. باقی رہی بات کہ طلاق سنی کیا ہونی چاہیے، مفتی صاحب نے وضاحت کی. بالکل ٹھیک ہے کہ طہر کی حالت میں طلاق دیں، ایک طلاق دیں، پھر دوسرے مہینے جب عورت ایام سے پاک ہو پھر دوسری طلاق دیں. یہ بہترین طریقہ ہے، کتاب و سنت کے اندر ہے. ہاں اگر کسی نے ایک وقت میں 3 طلاقیں دی ہیں تو وہ ایک وقت میں 3 طلاقیں دینا بھی وہ ایک طلاق شمار ہوگی. اچھا جی. اس کے متعلق دلائل ہیں قرآن حدیث میں. قرآن کی آیت بھی ہے، الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان. اللہ فرماتے ہیں طلاقیں 2 ہیں، اس کے بعد بھی اچھے طریقے سے رکھ دو اس کو یا تم چھوڑ دو. طلاقیں 2 ہیں. اگر ایک وقت میں 3 طلاقیں دی اور تینوں شمار ہوتی تو یوں نہ فرماتے الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان. اور پھر اس پہ کئی صحابہ اکرام کے واقعات بھی موجود ہیں. ایک صحابی ہیں ابو رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح حدیث ہے. انہوں نے اپنی بیوی کو ایک وقت میں 3 طلاقیں دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، اس کا تذکرہ ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایلعب بکتاب اللہ. آپ ناراض ہوئے اور فرمایا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور تم پھر اس طرح غیر اس کا عمل کر رہے ہو. شریعت طریقہ تو یہ تھا تم ایک طلاق دیتے، تم نے کیوں کی؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ایک طلاق شامل ہوئی ہے. اچھا. یعنی 3 طلاقیں دینا ایک وقت میں، مفتی صاحب نے بالکل ٹھیک فرمایا، ناپسندیدہ عمل ہے. ٹھیک ہے. ایک وقت میں 3 طلاقیں دینی ہی نہیں چاہیے. غصے میں دے دیں ایک وقت میں 3 طلاقیں، تو پھر ہمارے نزدیک اور اس پر دلائل موجود ہیں
ایک طلاق شمار ہوئی۔ اچھا، اسی طرح ایک اور صحابی جس ہیں، کے بعد رجوع ہو سکتا ہے؟ جی رجوع ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور صحابی ہیں ابو لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ موجود ہے۔ ایک اور صحابی ہیں، وہ آئے کہتے ہیں قد طلقت امرأتی 100 طلاق، میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی ہیں۔ کتنی طلاقیں دی ہیں؟ 100۔ ایک وقت میں 100 طلاقیں۔ اس پر بھی اللہ کے رسول ناراض ہوئے اور آپ کا چہرہ لال ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آئے، حتیٰ کہ اتنا غصے میں آئے صحابی کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے اجازت دو اس کو میں قتل کر دوں، اتنا آپ ناراض ہوئے۔ پھر آپ نے فرمایا آپ کی بیوی کی ایک طلاق ہوئی، اگر آپ چاہو تو رجوع کر لو، ورنہ آپ کی بیگم اگلے طہر میں جب وہ ایام سے پاک ہوں گی پھر تم دوسری طلاق دینا، پھر اس کے بعد تم تیسری طلاق۔ ایک وقت میں 3 طلاقیں، 100 طلاقیں جتنی بھی دی جائیں، دینی تو نہیں چاہیے، کوئی دیتا ہے تو وہ ایک طلاق شمار ہوتی ہے۔ سلفی صاحب ایک بریک کی طرف جانا ہے اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، ایک بریک لیتے ہیں۔ آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی سلفی صاحب، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کانت طلاق علی عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک وقت میں جو 3 طلاقیں دیا کرتا تھا وہ ایک طلاق شمار ہوتی تھی۔ پھر ابی بکر صدیق کے دور میں بھی یہی تھا، وسنتین من خلافت عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شروع کے 2 سالوں میں بھی یہی تھا۔ مزید فرمایا ان الناس قد استعجلوا فی امر، صحابی کا نام ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شروع کے 2 سالوں میں یہی تھا۔ پھر جب ان الناس قد استعجلوا فی امر، لوگوں نے جلدی کی اس معاملے میں جس میں اللہ نے ان کو اجازت دی تھی، حضرت عمر نے فرمایا بار بار طلاقیں دیتے رجوع کرتے، طلاقیں دیتے رجوع کرتے، تو رخصت تھی، میں آج کے بعد خبردار جس نے 3 طلاقیں دی وہ تینوں شمار ہوگی۔ مذاق نہیں ہے، انہوں نے تحذیراً، امیر المومنین تھے، تحذیراً یہ کیا، پھر آخری زمانے میں انہوں نے رجوع بھی کیا، وہ رجوع بھی ان کا ثابت ہے۔ تو لہٰذا ایک وقت میں 3 طلاقیں، رجوع والی روایت، جی رجوع والی بتاتا ہوں، میں اپنی گفتگو کر لوں، آپ کو تسلی کریں گے انشاءاللہ۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو رجوع بھی ثابت ہے، اور رجوع جو ہے ابن شیبہ کی کتاب مصنف ابن شیبہ اس کے اندر بھی ہے، مستدرک حاکم کے اندر بھی ان کا رجوع ثابت ہے۔ اسی طریقے پر علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی لکھا، ان کا رجوع اس میں ثابت ہے، کتب میں موجود ہے، اور چاہیں گے تو ابھی مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو انہوں نے رجوع کیا۔ جب حدیثیں موجود ہیں، ابو رکانہ والی حدیث ہے، محمود بن لبید والی حدیث ہے، جب وہ حدیث ہے کہ 100 طلاقیں دیں، 100 طلاقیں دی، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ طریقہ ٹھیک نہیں، آپ ناراض ہوئے، لیکن آپ اگلے طہر میں ایک ہی کی، اور اگلے طہر جب تمہاری بیوی ایام سے پاک ہوگی، تم نہ رکھنا چاہو تو پھر تم دوسری طلاق دینا، پھر تم جب تمہاری بیوی دوبارہ طہر سے پاک ہوگی پھر تم تیسری طلاق دینا، ٹھیک ہے نا۔ ایک وقت میں 3 طلاقیں جو ہیں وہ عموماً ایک ہی شمار ہوتی ہیں، اور اس پر دلائل بھی ہم اہل الحدیث کے نزدیک واضح ہے۔ آپ کے نزدیک قبلہ کیا صورتحال؟ دیکھیں، ہم طلاق پر بات کر رہے ہیں، ایک مجلس کی 3 طلاقیں، طلاق ہوں گی، آپ دوسری بات کر لیں، طلاق کی ناپسندیدگی بات کر رہے ہیں، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جواب وہ دینا چاہتے ہیں، تو میں اپنا جواب بھی ان کے حوالے کرتا ہوں۔ صرف اتنی بات ہی کر دیتا ہوں کہ وہ جواب حضرت یعنی مفتی رفیق سلفی صاحب اکیلے رہ گئے، نہیں، میں دوسری بات کرنے لگا ہوں، میں صرف امام ابو بکر کشاف میں لکھتے ہیں اس میں کہ ایک مجلس کی 3 طلاقوں پر ایک وقت میں آ کر کے اجماع ہو گیا تھا، اور اس وقت میں حضرت عمر کے زمانے میں یہ بات طے ہو گئی تھی، اور جو جتنی احادیث حضرت قبلہ نے پڑھی ہیں ان کا ایک ہی جواب ہے، اور وہ ایک خاص تعبیر کے ساتھ تھی جو حضرت عمر کے زمانے میں طے کر دی گئی تھی۔ ایک چیز جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صحابہ طے کر چکے ہوں اور آج تک ہم اس پہ لڑتے رہیں تو یہ بدقسمتی ہے، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ میں آگے ایک بات میں آگے بڑھ کر کے کہنا چاہتا ہوں، ہمیں اپنے معاشرے کو آج اس بات کی تعلیم دینے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ وہ طلاق کو ہتھیار کے طور پہ استعمال نہ کریں۔ ہمارا معاشرہ طلاق کو ہتھیار اور غصہ نکالنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ ایک لڑائی میں
میاں بیوی میں لڑائی ہوتی رہتی ہے. میں دارالفتاح میں بیٹھتا ہوں، اس لیے مجھے مفتی صاحب بھی دارالفتاح میں بیٹھتے ہیں. ایسے ایسے مسائل آتے ہیں کہ شرم آتی ہے کہ صبح بچے بیوی اٹھا رہی ہے، آپ کی نیند خراب ہوئی، اٹھے اور طلاق. میں گھر میں دیر سے آیا، کھانا تیار نہیں ہے، طلاق. چھوٹی چھوٹی باتوں کے غصے کے اظہار کے لیے اگر آپ طلاق کا سہارا لیں گے اور مذاق بنا دیں گے اور پھر مفتی صاحب کا فتویٰ استعمال کر کے عورت کو بے عزت کریں گے بار بار کہ یہ کوئی مذاق بنا دیا ہے اپنے ایک گھر کو، ایک معاملے کو، تو خدا را طلاق اس کام کے لیے نہیں ہے. بے شک بے شک. طلاق قرآن مجید بھی جو ہمیں سمجھاتا ہے، پوری کوشش کر لینے کے بعد، صلح و جوئی کی ہر طرح سے، رشتہ داروں کو بٹھا لینے کے بعد، ہر طرح کی اصلاح کے بعد، جب سب کا ایک متفقہ فیصلہ ہو جائے، نتیجہ برآمد ہو جائے کہ اب بنتا نہیں ہے، اب یہ گھر بنتا نظر نہیں آ رہا، طلاق ہی دینی ہے، تو پورے ہوش و حواس میں معلومات کر کے کہ کیسے طلاق دینی ہے، اور ایسی طلاق کے ذریعے طریقے موجود ہیں، نہ ان کا اختلاف رہے گا، نہ ان کا رہے گا، نہ میرا رہے گا، نہ ان کا رہے گا، اس طریقے پہ آپ طلاق دیں. وہ طریقہ یہی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک نے ایک طریقہ بیان فرمایا ہے اور اسی سے ہم بالکل ایسا ہے. یہ قرآن مجید کی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں 3 طلاقیں ایک وقت میں ایک ہی کاؤنٹ ہوتی ہیں، نہیں ایسا اور وہ حضرت ابوبکر ایسا ہے نہیں، وہ تفصیل انہوں نے اپنے ذمہ لی ہے، وہ تفصیل بتائیں. دیکھیں قرآن مجید کی ایک آیت جو تلاوت ہوئی، میں جمع کے حوالے سے ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر شریعت میں کوئی چیز آئی ہے اور وہ قرآن میں بھی ہے اور نبی کی تعلیمات میں بھی ہے، کیا اصحاب اکرام کا اس پہ اتفاق ہو جاتا ہے تو کیا اسے تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ زبردست تبدیلی نہیں ہے، یہ تبدیلی نہیں ہے. الطلاق مرتان میں طلاق رجعی دینے کا جو کہ صحیح شرعی طریقہ وہ بیان ہو رہا ہے. کامل طریقے تھوڑے ہی بیان ہو رہے ہیں، یہ تھوڑی بیان کیا. الطلاق مرتان کا مطلب 2 طلاقیں ہیں، تو کیا تیسری طلاق ہے ہی نہیں؟ ان کے نزدیک بھی تو ہے نا 3 طریقے، کسی اور طریقے سے دینے کی طلاق 3 ان کے نزدیک بھی موجود ہے. بھائی الگ الگ مجلس میں 3 طلاقیں دی ہیں تو ان کے نزدیک بھی 3 ہو جاتی ہیں نا، آپ کے نزدیک بھی. تو قرآن کا لفظ تو کہہ رہا ہے طلاق ہے ہی 2، تو یہ تیسری کہاں سے لاتے ہیں؟ پھر اگر وہی معنی مراد لیا جائے جو یہ معنی مراد لے رہے ہیں تو پھر تیسری گئی کدھر؟ وہاں تو ہے ہی مرتان، 2 کا لفظ ہے. تو مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت میں ہمیں یہ بتلایا جا رہا ہے، سکھلایا سمجھایا جا رہا ہے کہ جو 3 طلاقوں کا آپ کو اختیار دیا گیا ہے، وہ طلاق کا اختیار استعمال کیسے کرنا ہے، اس کا صحیح طریقہ بتلایا جا رہا ہے کہ آپ اسے 1 دفعہ دے دیں تب بھی ٹھیک ہے، 2 طلاقیں دے دیں پھر بھی ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ رجی ہوگی فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، یا آپ اچھے طریقے سے رکھ لیں اور رجوع کر لیں، او تسریحٌ بِإِحْسَان. اگر یہی ساری طلاقیں ہیں تو پھر تو 3 کے بعد بھی امساک ہونا چاہیے. وہ امساک کہاں سے آئے گا؟ تو یہ معنی نہیں. تو میں اپنی بات تھوڑی سی ختم کر دوں اس معاملے میں. یہ لڑائی جھگڑے کی بات نہیں. قرآن مجید کی تفسیر میں نے کر دی اور مفسرین اکثر کی یہاں یہی تفسیر ہے، اور تھوڑی سی عقل سمجھ میں رکھنے والا بات بھی اس بات کو سمجھ جاتا ہے. آپ نے جو سوال کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم سنتی و سنت خلفاء الراشدین. یہ بھی ایک حدیث اپنے سامنے رکھیے، اور دوسری بات یہ بات بھی رکھیے کہ اجماع امت ہم سب کے نزدیک، تینوں کے نزدیک شریعت اصول شریعہ میں سے ہے جس سے احکامات ثابت ہوتے ہیں. اس کا انکار مفتی صاحب بھی نہیں کرتے ہیں. اجماع آپ کے یہاں ہے کہ نہیں ہے؟ جی بالکل ہے اجماع. تو اجماع سے جو چیز ثابت ہو جاتی ہے، اور صحابہ کا اجماع وہ حجت ہے ہمارے لیے، اس سے ہم باہر نہیں جا سکتے. حدیث سے ایک چیز واضح ہو تو اس کے بعد اجماع کی ضرورت ہوتی ہے. نہیں، پھر ایک صحابی جب اجماع کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے تو پھر تو بات ختم ہو جاتی ہے. مزید اس پہ وضاحت بھی کریں گے. میں صرف ایک نقطہ یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے معاشرے میں ایک تو طلاق کا بے جا استعمال ہم سب کو کہنا چاہیے وہ غلط ہے. بالکل. دوسری چیز، طلاق دینے کے بعد سہولت حاصل کرنے کے لیے آپ کا دوسرے مسالک کی طرف رجوع کرنا اور وہاں سے فتوے لے کر کے گھر کی بنا رکھنا، یہ انتہائی غلط اقدام. اچھا، آپ ریسرچ کے لیے آپ ایک بات کو اپنے تئیں سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح ہے، تب آپ چلی جائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ آج حنفی ہیں، کل شافی ہو جائیے، پرسوں مالکی ہو جائیے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن علم کی بنیاد پہ.
لیکن صرف اس لیے مصلحت کی کہ بنیاد پر لیکن اپنی ضرورت کے مطابق میرے آپ خیال دین میں کو وہ مذاق بناتے فقہی ہیں. اعتبار سے صحیح بھی نہیں ہے. ہاں یہ میں کہہ رہا ہوں فقہی اعتبار سے صحیح بھی بھی نہیں. نہیں اپنی ہے. سہولت حاصل کرنے کے لیے یہ کسی اور صرف کے غلط پاس ہے. استعمال کیا یہ جائے. صحیح اور نہیں ہے. یہ ہم سب کو کہنا چاہیے. ہم اور مفتی صاحب کو بھی اس میں ہماری بات میں ہاں ملانی چاہیے کہ اگر کوئی بلکہ حنفی میں طلاق دے کے ان اتفاق کے پاس آتا ہے تو ان کو بھی یہ کہنا چاہیے کہ آپ دین کو کیوں مذاق بنا رہے ہیں, کیوں دین کو مذاق بنا رہے ہیں. نماز آپ وہ پڑھتے ہیں, روزہ وہ رکھتے ہیں, سارے مسائل وہ کرتے ہیں, اب آپ پھنس گئے تو میرے پاس آ گئے. کیا دین کو آپ مذاق بنا رہے ہیں؟ تو دین کو مذاق بنانے کی اجازت نہیں ہونی فرما رہے چاہیے. ہیں. اس بارے میں بھی اپنے جب دارالافتاء میں بیٹھتا ہوں تو فتوے اکثر ہمارے پاس یہی طلاقوں کے ہی آتے ہیں, تو پوچھتے ہیں ان سے بھئی صرف جب اپنے اوپر آ کے پڑھی ہے تو تب تم کو اہل حدیث نظر آئے ہیں, کوئی مطالعہ بھی کیا ہے, کوئی تحقیق بھی کی آپ نے, ٹھیک ہے نا, تو پوچھتے ہیں الحمدللہ اور بات ٹھیک ہے. اب اس میں ایک جملہ میں اور ارشاد, اگر آپ حنفی مسلک کو صحیح سمجھتے ہیں اور صرف دنیا کو دکھانے کے لیے مفتی صاحب سے فتویٰ لے کے جاتے ہیں, کیا آپ کی بیوی حلال ہو جائے گی؟ ان سے بھی پوچھ لیجئے گا. آپ حق اس کو سمجھ رہے ہیں, دنیا کو دکھانے کے لیے فتویٰ یہ رکھ رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ایک بریک کی طرف چلتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور گفتگو وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا تھا. آپ کے نزدیک جو ہے یہ معاملہ, ایک تو یہ ذکر یہاں پر یہ ان سے پوچھ لینا تاکہ جو شیعہ اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں ان کو پتہ چلے کہ شیعہ مسلک میں طلاق کس طرح سے, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح سے. دوسرا یہ کہ صحابہ کے اتفاق کے بعد آپ کے نزدیک کیا شریعت کے کسی حکم میں تبدیلی آ سکتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و اہل بیتہ الطاہرین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آپ کے سوال کی طرف آنے سے پہلے دو باتیں میں جی علماء کرام کی اجازت سے کرنا چاہوں گا. اس طرح کی بحثوں میں ایک چیز خیال میں رکھیں, وہ یہ کہ جتنے بھی مکاتب فکر ہیں میرے خیال میں سب مخلص ہیں, بے شک, اور سب قرآن اور حدیث سے استنباط کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کوشش میں سب ہی ٹھیک نتیجے تک شاید نہ پہنچے, لیکن ان کی کوشش تو تھی. لہذا طنز کرنا, تشنیع کرنا, دوسرے کو نیچے دکھانے کی کوشش کرنا, میرے خیال میں یہ کوئی معقول طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہر کسی کو حق دو کہ اس نے قرآن سے, ہو سکتا ہے غلطی کرے, قرآن سے استنباط کیا ہے, حدیث احادیث سے استنباط کیا ہے, استنباط حکم کیا, تو اس کے لیے وہی ثابت ہو, وہی حجت ہے, ختم. سوال تو اٹھتے ہیں, یہ پہلی بات. ہم تو سوال ہی کر رہے ہیں سر. ہاں, وہ سوال جو ہر ایک کے ٹھیک ہے, ذہن میں میں آتے اس طرف آ رہا ہوں. جی, دوسری بات یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ طلاق نہ ہو. وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے طلاق زیادہ رونما ہوتے ہیں, ان اسباب کو ڈھونڈ کے ان کا علاج تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس پر پروگرام رکھنے کی ضرورت ہے, وہ شدید ضرورت ہے. ہمارے معاشرے میں طلاق کا رجحان جو بڑھ گیا ہے, تو اس کے اسباب کیا ہیں, کیوں طلاق کا رجحان بڑھ گیا ہے؟ جو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ڈسٹروائے ہوتا جا رہا ہے, کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے. جو ان کی جتنی طلاقیں ہوں گی اتنا معاشرہ کھوکھلا ہوگا. اور آپ مغربی دنیا کو آج دیکھتے ہیں کتنا کھوکھلا ہے, اس لیے کہ ان کے ہاں یعنی شادی اور کا برقرار رہنا تو تقریباً محال ہے. پہلے تو وہ شادیاں ہی نہیں کرتے ہیں, اور شادیاں اگر کریں بھی تو وہ کچھ دنوں کے بعد ختم ہو جاتی ہیں. تو اس وجہ سے ان کا معاشرہ کھوکھلا ہے. اس کو کھوکھلا ہونے نہیں دینا چاہیے, اس پر کوشش کرنی چاہیے. نمبر 3, آپ نے کہا شیعہ نقطہ نظر سے, یعنی مکتب فکر میں طلاق کیا ہے اور کس طرح رونما ہوتا ہے. ہمارے ہاں بھی قرآن مجید سے استنباط کرتے ہیں, مراجع اعظام اور احادیث سے, جو موجود احادیث ہیں ان سے, اور جن کو وہ معتبر مانتے ہیں. ان کے مطابق 3 طرح کی شرطوں کا ملاحظہ کرنا ضروری ہے. ایک, مطلق میں کون سی شرطیں ہوں تو طلاق صحیح ہوگی. 2, مطلقہ میں کون سی شرطیں ہونی چاہیے کہ جن کے ہوتے ہوئے طلاق دینا صحیح ہے. نمبر 3, خود عمل طلاق کے لیے کون سی شرطیں ہیں. ٹھیک ہے. مطلق کے لیے
شرط یہ ہے کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں طلاق دے دے، حواس باختگی کے عالم میں طلاق نہ دے، چونکہ حواس باختگی کے عالم میں طلاق دے گا تو وہ بے اختیار طلاق ہوگا، وہ عمل بے اختیاری ہے. اسی طرح نشے میں ہیں، اسی طرح سے اضطرار میں ہیں، مجبوری میں ہیں، گن پوائنٹ پہ اس سے طلاق لینے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی ڈاکومنٹس لے کے آیا ہے کہ آپ طلاق دیں گے نہیں تو مار دوں گا، تو یہ طلاق نہیں ہے. متعلق میں ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی وہ اپنے ارادہ اور اختیار سے طلاق دے دے، سوچ سمجھ کے ساتھ. سوچ سمجھ کے دے دے. یہ پہلی چیز. غصے کے عالم میں بھی نہ ہو. غصے کو میں نہیں کہہ سکتا ہوں. اچھا. ہاں وہ طلاق تو ہوتا ہی غصے میں ہے، اور محبت میں کون طلاق دیتا ہے؟ لوگ سوچ سمجھ کے بھی کرتے ہیں علیحدگی. نہیں، وہ غصہ تو موجب ہوتا ہے. یہ کہ مثلا طلاق دیتے وقت غصہ نہ ہو، اس طرح کی کوئی شرط لگانا مشکل ہے. یعنی یہ کوئی اپنی طرف سے شرطیں نہیں لگانی چاہیے، جو ہیں وہ ہیں. اچھا. متعلقہ میں جو شرائط ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ ایام مخصوصہ میں نہ ہو، اور طہر مواقعہ میں بھی نہ ہو. طہر مواقعہ یعنی وہ ابھی تو ایام پاکیزگی کے ایام ہیں، لیکن ان سے پہلے اس نے حقوق زوجیت ادا کیا ہو تو پھر بھی طلاق نہیں ہوگی. اچھا. طہر مواقعہ میں نہ ہو. تیسری چیز یہ ہے کہ صیغہ طلاق، مثلا طلاق رجعی، طلاق خلع اور طلاق مبارات، ان کے صیغے الگ الگ ہیں. اچھا. یعنی اگر طلاق رجعی ہے تو مبارات اور خلع کے صیغے جاری نہ ہوں، اور اگر خلع ہے تو اس میں مبارات اور طلاق رجعی کے صیغے جاری نہ ہو. اگر مبارات ہے تو اس میں تو طلاق رجعی اور طلاق خلع کے صیغے نہ ہوں. جس کے لیے صیغہ بنا ہے وہی صیغہ جاری کرے. اچھا. اور آخری چیز یہ ہے کہ وہ صیغے جاری کرتے وقت قصد انشاء کے ساتھ جاری کرے. قصد انشاء کے معنی ان الفاظ کے ذریعے سے اس علقہ کو میں توڑ رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ اس نیت کے یعنی ساتھ. صرف طلاق کہہ دینے سے طلاق نہیں ہے. نہیں، ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے. ٹھیک. اس کے ان تمام شرطوں کے علاوہ 2 عادل گواہوں کی موجودگی بھی شرط ہے. اچھا. جی، یہ اضافی آپ نے چیز ہے فرمایا تھا ہمارے نکاح پاس. میں تو ضرورت نہیں ہے آپ کی. نکاح میں ضروری نہیں ہے، اور طلاق ادھر میں اس لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید میں اس کی طرف ایک اشارہ ہے، بلکہ شاید اشارے سے بڑھ کر تصریح کی حد تک ہے. سورہ طلاق میں ہے کہ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوف وَأَحْصُلْ. اس کے بعد ہے وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ. یہ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ یعنی تم میں سے جو عدل رکھنے والے 2 شاہد ہیں ان کو رکھو. اس سے فقہا استنباط کرتے ہیں کہ 2 عادل گواہوں کا ہونا بھی ضروری ہے. یہ آیت اور متعدد احادیث موجود ہیں. اچھا. یعنی 1 2 3 نہیں، متعدد احادیث صحیحہ. ان احادیث صحیحہ میں بھی شہود کا ہونا ضروری ہے. اس بنا پر یعنی اس میں یہ شہود ہونا چاہیے. اگر یہ تمام شرطیں موجود ہوں تو ایک طلاق محقق ہو جاتی ہے. اچھا. اگر ان میں سے کوئی بھی شرط فاقد ہو، متعلق میں شرط نہ ہو، یا متعلقہ میں جو شرطیں بیان کی ہیں وہ نہ ہوں، یا طلاق میں جو شرطیں بیان کی گئی ہیں وہ نہ ہوں، ان میں سے کوئی بھی شرط نہ ہو تو طلاق وجود میں نہیں آئے گی. یہ ایک چیز. ہر طلاق کے بعد عدہ ہے ہمارے پاس. ٹھیک. ہر طلاق کے بعد عدہ. اور دوسری طلاق تب محقق ہو جائے گی جب وہ عدہ ختم ہو، شوہر رجوع کرے، حق زوجیت ادا کرے، پھر طلاق دے دے. پھر طلاق دے دے تو تب دوسری طلاق ہوگی، ورنہ دوسری طلاق ہوتی ہی نہیں ہے. بات سمجھے نہیں؟ نہیں. آئی بابا بالکل سادہ ہے. دیکھیں، ایک کسی شخص نے ان تمام شرائط کے ساتھ طلاق دے دی. ٹھیک. طلاق دینے کے بعد عدہ بھی گزر گیا. ٹھیک ہے. اگر عدہ کے دوران رجوع کرے تو پھر تو ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. عدہ گزر گیا. عدہ گزرنے کے بعد اب وہ بیوی بھی پچھتا گئی، شوہر بھی پچھتا گئے، ان کی عقلیں ٹھکانے آ گئیں، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں اب ہم دوبارہ مل لیتے ہیں، پھر نکاح کرنا ہوگا. اچھا. ٹھیک ہے. نکاح کے بعد اور حق زوجیت ادا کرنے کے بعد اب اگر طلاق دینا چاہے تو یہ دوسری طلاق شمار ہوگی. اس کے بغیر دوسری طلاق ہوتی ہی نہیں ہے. اچھا. ٹھیک ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب سمجھ میں آئی ہے آپ کی؟ اب کچھ اگلی اس میں. اچھا. جی، یعنی اس لیے وہ شروع میں سورہ طلاق کے اس میں بھی ایک اشارہ ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن. اس لعدتہن میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے، یعنی انہیں طلاق دو عدہ کے لیے، یعنی عدہ کو ملحوظ نظر رکھ کے طلاق دو، یعنی ایسی طلاق دو کہ اس میں عدہ رکھا جا سکے، اور جس میں عدہ کی گنجائش نہ ہو پھر طلاق نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کی طرف ایک اشارہ ہے اس کے اندر بھی. تو اس بنا پر طلاق، یعنی اگر آپ 3 طلاقیں دینا چاہیں تو اس کے لیے طلاق دینے کے بعد عدہ کے ایام گزرنے کے بعد، یعنی دونوں کے ملنے کے بعد دوسری طلاق ہوگی، پھر اسی طرح سے طلاق دینے کے بعد پھر تیسری طلاق ہوگی. اس کے بعد اگر 3 طلاقوں کے بعد بھی کوئی دیوانے اس طرح کے سخت طلاقوں کے بعد پھر اگر جانا چاہیں تو پھر راستہ ختم ہے. اب تیسرے کے بعد آپ جا نہیں سکتے ہیں مگر یہ کسی اور کے ساتھ شادی کریں، اور طبیعی شادی، ہاں یعنی پہلے سے طے شدہ نہیں کہ مثلا اتنے دنوں کے بعد آپ چھوڑ دیں گے، پھر وہ صحیح بھی نہیں ہے ہمارے پاس. اچھا، شادی کریں باقاعدہ، عقد دائمی، عقد انقطاعی بھی کافی نہیں ہے. اچھا، عقد دائمی سے شادی کریں، پھر ان میں بھی طلاق ہو جائے، یہ دیوانے دوبارہ شادی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. ایک بریک کی طرف چلتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور گفتگو وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا تھا. 3 طلاقیں کیا 100 مرتبہ بھی طلاق دے دی جائے؟ 2 علماء اکرام نے فرمایا کہ وہ ایک ہی طلاق کا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے جو سلفی صاحب نے الطلاق مرتان کے حوالے سے بات کی ہے، میرے خیال میں شاید ان کی توجہ نہیں ہوئی، یا میں حیران ہوا ہوں کہ یہ انہوں نے کس طرح سے یہ کہہ دی. یہ سورہ بقرہ آیت 228 اس سے آگے طلاق کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں والمطلقات سے. تو مطلقہ کون ہوگی؟ جس کو طلاق دی گئی ہے. اب یہ سارا آگے پورا اگلی 4-5 آیتوں میں ساری طلاقوں کے مسائل بیان. تو پہلے کہا جی کہ اگر کوئی کسی کو طلاق دے دے تو اس کے بارے میں کہا کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، کوئی زیادتی نہ کرے. پھر آگے طلاق رجعی کے احکام بیان کیے، کیونکہ طلاق اول بھی طلاق رجعی ہے، الطلاق مرتان یہ بھی طلاق رجعی ہے. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ انہوں نے اگلا جملہ کیوں نہیں پڑھا، فَإِن طَلَّقَ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اب تیسری طلاق کا یہ ذکر ہے کہ اگر تیسری طلاق دی، یعنی فَإِن طَلَّقَ 2 پہلے ہو گئی، تیسری یہ ہو گئی، تو اب وہ اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں رہی. گویا قرآن مجید میں بھی 3 طلاقوں کا ذکر ہے. وہ جو کہتے ہیں کہ 2 ہی کا ذکر ہے، یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے. اب ہم آ جاتے ہیں کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ حدیث رکانہ ہے کہ جس میں اللہ کے نبی نے 3 طلاقوں کو ایک ہی طلاق جو ہے وہ شمار کیا. اس کے حوالے سے کئی جواب ہیں. وجہ یہ ہے کہ اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ یہ جو حضرت رکانہ ہیں انہوں نے اپنی بیوی کو جو 3 طلاقیں دیں، تو یہ جو روایت ہے اس روایت کا ایک راوی جو ہے وہ مجہول ہے. اور جس طرح سے کہ الفاظ موجود ہیں کہ ہن بعد بنی ابی رافع، بعض بنی ابی رافع سے مروی ہے. تو یہ اس حدیث کا اصول ہے کہ کون ہے بھائی وہ بندہ، کون ہے جو اس حدیث کو بیان کر رہا ہے. لہذا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین نے کہا ہے کہ یہاں اس کا ایک جو راوی مجہول ہے. یہی وجہ ہے کہ امام ابن حجر نے اس حدیث کو معلول ذکر کیا تلخیص الخبیر کے اندر، اور امام زابی نے اس کو داؤد بن الحسین کے مناکیر میں جو ہے نا وہ شمار کیے. اور اگلی بات یہ ہے کہ بعض طرق کے اندر اس حدیث کو جہاں دوسرے حدیث کی کتابوں میں روایت کیا گیا ہے تو وہاں 3 کے الفاظ نہیں ہیں، وہاں پر طلاق بتہ کا ذکر ہے. جیسے کہ ابن ماجہ کے اندر اور اسی طریقے سے ابو داؤد شریف کے اندر، ترمذی کے اندر جہاں یہی روایت رپورٹ کی گئی ہے، یہی واقعہ، تو وہاں پر 3 کا ذکر نہیں بلکہ طلاق بتہ کا ذکر ہے. اب سنن ابی داؤد کے اندر کمال کی بات یہ کہ سنن ابی داؤد کے اندر یہی جو حدیث رکانہ ہے یہ ان کے پوتے سے مروی ہے. ٹھیک ہے، یعنی پوتا اپنے دادا جی کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ انہو طلق امراتہ البتہ، طلاق بتہ کا ذکر ہوا. فاتا رسول اللہ فقال ما اردت، حضور کے پاس آئے طلاق بتہ دے کر حضور نے فرمایا کہ بھئی تیرا کیا ارادہ تھا؟ اب طلاق بتہ ایسی طلاق ہے کہ جس میں تعلق ختم کرنا ہوتا ہے، یعنی میں نے اپنی بیوی سے تعلق ختم کر دیا. حضور نے پوچھا تیرا ارادہ کیا تھا، یعنی کس ارادے کے ساتھ تو نے یہ بتہ کی ہے طلاق کا؟
تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ واحدہ، میں نے ایک طلاق کے ساتھ طلاق بطہ دیے. قال اللہ، حضور نے فرمایا اللہ کی قسم؟ قال اللہ، عرض کہ حضور اللہ کی قسم میں نے ایک طلاق کے ساتھ اپنی بیوی کو طلاق بطہ دیے. سرکار نے فرمایا ہوا علامہ ردتا، جو تو نے ارادہ کی ہے وہی ہے. یعنی یہ جو حدیث رکانہ یہ ابو داؤد میں، جی ابو داؤد، سنیں ابو داؤد شریف کے اندر روایت ہے. امام ابو داؤد اتنا بڑا محدث ہے، سیاستہ میں سے ایک محدث ہے جی، ان کی کتاب سیاستہ میں سے ایک صحیح ہے. آپ فرماتے ہیں ھذا اصح من حدیث ابن جریج، وہ جو حدیث رکانہ انہوں نے پیش کی ہے، فرماتے ہیں یہ حدیث اس سے زیادہ صحیح ہے. وجہ انہ رکانہ طلق امراتن ثلاثاً لانہم اہل بیتہ وہو عالم بہ، کہ جس حدیث میں لفظ 3 کا ذکر ہے اس سے یہ والی روایت زیادہ اصح اور مضبوط ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ راوی جو ہے یہ گھر والا ہے، اور گھر والوں کو زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں کیا معاملہ ہوا ہے. یعنی پوتا اپنے ایک ایک کا جواب لینے جو مطلب بھول جاتا ہے تو میں بہتر ہے. نہیں سر بھولے نہیں نا، نہیں آپ ایک ایک کا جواب لے لیں، میں نوٹ کر رہا ہوں. نوٹ کر لیں، ایسے نہیں ہوتا نا لمبا ہوتا ہے پھر آپ، یہ تو پھر مذاق بن گیا. نہیں تو آپ نے تو مجھے 3 دفعہ ٹوکا کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے، میں نے جواب دیا. آپ اس طرح سے مجھے ٹوک دیں، پوچھ لیں کہ کہاں لکھا ہے تو میں بتا دوں گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ فرمائیں فرمائیں. اس کے لیے یہ تو کوئی مقصد ہی نہیں ہو کہ ایک روایت میں پڑھوں آپ کہیں پھر میں یہ تو پھر چو 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 ہو جائے. چلے آپ ایسے کمپلیٹ کریں کمپلیٹ. اچھا اب یہ جو حدیث ہے، حدیث رکانہ جو مسلم شریف کی پیش ہوئی ہے، پتہ چلا یہ جو ہے نا راوی ایک تو اس کے اندر جرح موجود ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ جو روایت ہے یہ اس سے زیادہ اصح ہے. اور یہی روایت ترمذی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، اور وہاں پر واضح طور پر طلاق بطہ کا ذکر ہے. لہٰذا جب یہ ایک واضح طور پر چیز موجود ہو گئی تو اب اسی کو مستدل بنا کر کہنا کہ 3 ہوئی ہیں، میرے خیال میں یہ لفظ میں کل سے بول رہا ہوں تکلف کے سوا اور کچھ بھی نہیں. اچھا اب اس کے علاوہ جو دوسری انہوں نے حدیث شریف پیش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی 3 ہوتی تھیں، حضرت ابوبکر کے دور میں بھی 3 ہوتی تھیں، حضرت عمر کے ابتدائی دور میں بھی 3 ہوتی تھیں. اور مجھے اہل الحدیث حضرات سے بڑا دکھ ہے کہ جو تان و تشنی، جو ہٹنگ جو ہے نا رسول اللہ کے صحابہ کے حوالے سے اہل تشیع پر یہ لوگ کرتے ہیں، وہ حضرت عمر نے یہ کیا، متے والی یہ صحابہ کی بات کو نہیں مانتے. یار کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کتنی آسانی کے ساتھ کہہ کر گزر جاتے ہیں کہ رسول اللہ کے دور میں بھی تھی، حضرت ابوبکر میں بھی، حضرت عمر نے آ کر اس کو نافذ کر دیا، اور ساتھ ہی پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب اللہ کے رسول کی جب حدیث 3 آ گئی تو ہم 3 ہیں. یعنی آپ حضرت عمر سے بڑے ہیں. کدھر گیا آپ کا نعرہ کہ ہم رسول اللہ کے صحابہ کرام کا جناب ادب بھی کرتے ہیں اور ان کی بات مانتے ہیں. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تو یہ سنت خلفاء راشدین پر عمل کدھر گیا آپ کا؟ پھر سوال یہ ہے کہ آپ کیا دبے لفظوں میں ان لوگوں کے دعوے کو آپ تقویت نہیں پہنچا رہے کہ خلفاء راشدین نے اپنے اپنے دور میں نبی کی سنت کی مخالفت کی ہے؟ یعنی آپ لفظ منہ سے نہیں بول رہے مخالفت سنت کا، لیکن عملاً تو آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ حضور کے دور میں بھی ابوبکر کے حضرت عمر نے منع کر دیا. کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح سنت کے یا ان کی شریعت کے اندر جناب اس کی مخالفت کریں؟ تو یہ محال، امپاسبل ہے. یہ لوگ رسول اللہ کی سنت کو عام کرنے کے لیے ہیں، سنت کی مخالفت کرنے کے لیے نہیں آئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حضور کے سامنے حضور کے فیصلوں کو دیکھتے رہے، لہذا انہوں نے یہ کیا. اب وہ جو 3 والا چکر ہے وہ کیا چکر ہے؟ یہ سننے والے حیران ہو جاتے ہیں کہ یار حضرت عمر نے، یار روایت تو ہے مسلم شریف کی ہے. وہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ میں نے آپ کو کہا کہ بھائی میں نے آپ کو جو ہے نا وہ دیا ہے یہ گلاس. اب یہ جو 2 اگلے لفظ ہیں نا گلاس، تو یہ میں نے پہلے لفظ کی تاکید کی ہے. میں نے آپ کو موبائل دیا ہے، موبائل دیا ہے، موبائل. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ خود بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 2641 ہے، خود صحابہ جب حضرت عمر یہ فیصلہ کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں کہ صحابہ اکرام حضور کے دور میں اگر کسی نے 3 طلاقیں دے دی تو کیا کرتا تھا؟ جا تجھے طلاق ہے. اب اس کی نیت کو دیکھا جاتا تھا، یہ اس سے پوچھا جاتا تھا، وہ کہتا تھا بھائی وہ جو میں نے پہلی دی ہے نا وہ تو طلاق دی، یہ دوسری اس کی تاکید میں دی. ٹھیک. حضرت ابوبکر کے دور میں بھی دیانت تھی. حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے، لوگوں نے اس کو اسی طرح شروع کر دیا ہے، 1 2 3 کر کے کہتے جی نہیں وہ تو ہم نے ایک ہی دی ہے، یہ اگلی 2 تاکید میں.
اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی رسول اللہ کا جو دور تھا نا اِنَّ نَاسًا کانوا یؤخذون بالوحی، وہاں تو کوئی گڑبڑ کر ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اگر وہ منہ میں کچھ اور ہو، دل میں کچھ اور ہو، نیت کچھ اور ہو تو وہ تو پکڑا جائے گا، حدیث جو ہے نا وحی آ جائے گی، اللہ کے رسول اس کو بیان کر دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بولے گا۔ تو اب کا معاملہ یہ ہے کہ وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ، وحی اب ہو گئی یہ ختم۔ اب ظاہری لفظوں پہ ہم اس کا فیصلہ نافذ کریں گے، کیونکہ اب وہ دیانت کا معیار نہیں رہا، لہذا آج کے بعد تم نے یہ تقید و شکیدوں کے چکر میں نہیں پڑنا کہ ایک دے کر کو جی طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے۔ اب کے بعد اگر کسی نے 3 دفعہ کہا تو اس کی 3 وہ تعداد میں شمار ہوں گی، تاکید میں شمار نہیں ہوں گی۔ یہ معنی ہے اس حدیث کا جس کو انہوں نے کہا جی کہ وہ مسلم شریف کے اندر جو ہے نا وہ 3 شمار ہوتی تھیں، تو ان کو انہوں نے اس کا فیصلہ کیا۔ اہم بات یہ ہے کہ جس فقہ پر ہیں اسی پر عمل کریں، اسی پر چلیں، جو فقہی احکامات آپ تک پہنچیں اس پر آگے بڑھیں۔ اس کے آگے اگر کچھ کرنا ہے تو وہ آپ خود تحقیق کیجئے، تحقیق کر کے اگر کسی نتیجے پہ پہنچتی تو پھر آپ کی مرضی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔